شروع کرتے ہیں. ایک آیت تو ہم اس سے پہلے بتا چکے تھے. ایک آیت کا یہ دوسری آیت ہے. سورہ دہر ہے. کیا ہے یہ؟ سورہ دہر ہے. سورہ دہر کی دوسری آیت ہے. کیا ہے یہ؟ دوسری آیت ہے. اس کا ہم یہاں سے یہاں تک اجرا کریں گے. اس کا قواعد بتائیں گے. اس کے کیمرے سے زیادہ قواعد پہ فوکس کرنا. کس پہ؟ اور یاد کرنا ہے اس کو. پھر ہم سنیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ٹھیک ہے. اب نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. قاعدہ ہے کہ میم کے اوپر اور نون کے اوپر جب تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. دو جگہ میم اور نون پر جب تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. یاد رکھنا. ٹھیک ہے. میم نون جب تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. اور نون کے ساتھ لگا ہوا ہے الف مدہ. کیا لگا ہوا ہے؟ الف مدہ ہے. اور میں نے کل بتایا تھا الف مدہ کی پہچان ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو. الف مدہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. پہلے غنہ کریں گے ان. ٹھیک ہے. غنہ بھی کریں گے ایک الف کے مقدار اور کھینچیں گے بھی ایک الف کے مقدار. ہو گیا. خلق. اب قاف. قاف پر کیا ہے؟ جزم ہے. اب قاف کس میں سے ہے؟ قلقلہ میں سے ہے. اس لیے قلقلہ ہوگا. قلقلہ کرنے کے لیے دو چیز ضروری ہے. کتنے چیز؟ دو چیز. ایک تو یہ کہ قاف قا با جیم دال میں سے ہو اور دوسرا اس پر جزم ہو. جزم ہو. تو قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے. اس لیے قلقلہ ہوگا. قاف حرف قلقلہ میں سے ہے. قاف پر جزم ہے. قلقلہ ہوگا. اب آگے دیکھو. خلق. اور یہاں پہ خا جو ہے خا حروف مستعلیہ میں سے. کس میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ٹھیک ہے. اس کا مجموعہ ہے خص ضغطین قر. ٹھیک ہے. ان ساتوں حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. اب دیکھو خلقنا الانسان. میں نے بتایا تھا قاعدہ ہوتا ہے کس چیز کا؟ دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن. یہ دیکھو یہ دو زبر یہ دو زیر اور یہ دو پیش اور پھر ذریعہ نون ساکن. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے. بتایا تھا نا. تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. یہاں پر سے پہلا بھی اخفا ہے. کیا ہے؟ نون ہے. نون ساکن ہے نا. نون کے اوپر جزم نون ساکن. نون کے اوپر جزم نون ساکن. واو کے اوپر جزم واو ساکن. یا کے اوپر جزم میم کے اوپر جزم میم ساکن. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. نون پر جزم نون ساکن. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف تا ثا جیم دال لام زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف میں سے سین ہے. کیا ہے؟ سین ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے سین ہے. اس لیے اخفا ہوگا. نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر پڑھیں گے. انسان. الف سے پہلے زبر ہے. الف مدہ ہے. ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب آگے دیکھو سنو. یہاں بھی نون پر جزم. کیا گیا؟ کہیں بھی اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے
اور نون کے اوپر جزم آتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور پایا جائے گا، کوئی نہ کوئی قاعدہ غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے آتے ہیں، 4 میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور وہاں پہ پایا جائے گا۔ اب یہاں بھی نون ساکن تھا، نون کے اوپر جزم، یہاں بھی نون ساکن ہے نا۔ اب دیکھو نون کے اوپر دیکھیں گے کہ بعد میں کون سا لیٹر آ رہا ہے، الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں، 29 لیٹر ہیں، 29 لیٹرز، ان میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے، دال آ رہا ہے، را آ رہا ہے، سین آ رہا ہے، شین آ رہا ہے، کون سا حرف آ رہا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھو کیا رہا ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیں نون کس میں آتا ہے؟ حروف ادغام میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ حروف ادغام 6 ہیں، یا وا میم لام واو نون، جس کا مجموعہ یرملون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے نون ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا 4 میں غنہ ہوتا ہے، یا وا میم نون میں، اور را لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نون اس کا قاعدہ کیسے بنے گا؟ نون ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں، اس میں شبیر، یہاں دیکھو نون ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں یا وہ میم نون میں سے نون ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی نون کو نون سے ملا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ملانے کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام۔ ملانے کیا بولتے ہیں؟ ادغام بولتے ہیں ملانے کو۔ اور یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، کیونکہ یا وہ میم نون میں سے تنوین نون ساکن کے بعد جب بھی کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ اسی کو بولتے ہیں ادغام مع الغنہ، اسی کو بولتے ہیں ادغام بالغنہ، اور اسی کو بولتے ہیں ادغام ناقص، بتا چکے تھے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا۔ اب دیکھو آگے، پھر یہاں پہ 2 زیر آیا نا، 2 زیر تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ ہے، کیا ہے؟ حمزہ کس میں آتا ہے؟ حروف حلقی میں، کس میں آتا ہے؟ قاعدہ بولیں گے 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ ہے، عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہوگا، 2 زیر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب بیچ میں چھوٹ گیا تھا طا، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، طا پر جزم ہے، قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہوگا نا؟ قاف طا با جیم دال میں سے طا ہے نا؟ حروف قلقلہ 5 ہے، اور اس میں سے طا ہے، اور اس پر جزم بھی ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب دیکھو آگے، جیم کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر، یہ ہے، اس کے بعد کیا؟ نون ہے۔ سیم یہ والا قاعدہ ہے، سیم یہ والا قاعدہ ہے۔ 2 زیر تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں کیا بولیں گے؟ دوسرے کلمہ میں بولیں گے، اسی کلمہ میں ہوگا تو نہیں ہوگا، اسی کلمہ میں ہوگا تو نہیں ہوگا، کیونکہ امشاج ایک کلمہ ہے، انبتلی ایک الگ کلمہ ہے نا؟ فہیم ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بولیں گے یہ توصیف ایک الگ کلمہ ہے، لفظ الگ الگ ہے نا؟ ہاں، اگر ایک ہی رہے گا تو اس میں نہیں بولیں گے ادغام، اس کے میں ادغام جیسے دنیا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے نا؟ اس میں نون ساکن کے بعد دنیا میں ادغام کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے، کیونکہ کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ جیسے قینوان، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے نا؟ لیکن ایک ہی کلمہ میں ہے، اس سے ادغام نہیں ہوگا۔ جو صنوان، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یرملون میں سے واو ہے، یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی کلمہ میں ہے۔ جیسے بنیان، نون ساکن کے بعد کیا رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، یرملون میں سے ایک ہی کلمہ میں ہے، اس لیے وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا۔
کیونکہ دوسرے کلمہ میں ہونا ضروری ہے، دوسرے کلمہ میں ہونا ضروری ہے، یا واو میم نون را لام، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ گئی؟ دنیا، قنوان، بنیان، سنوان، ان چاروں میں اظہار مطلق کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا سب میں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا۔ اب دیکھو دو زیر تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں یا واو میم نون میں سے نون ہے، اس لیے ادغام مع غنہ ہوگا۔ دو زیر تنوین کو نون میں غنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ نا با پر جزم ہے، با حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ ہوگا۔ اب یا پر جزم ہے، یا ساکن، میں نے بتایا تھا جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ نون پر جزم نون ساکن، یا پر جزم یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ یا مدہ ہے، کیا ہے؟ یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن، یا پر جزم سے پہلے زیر آتا ہے، زبر ہو تو لین ہوتا ہے، لین کو نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں اور جزی پڑھتے ہیں، اور مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کتنا بولتے ہیں؟ دو زبر کے برابر ایک الف ہوتا ہے، دو زبر کے برابر ایک الف کہلاتا ہے۔ اب دیکھو فجعلناہ، کھڑا زبر کیا ہے؟ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کس کے؟ الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ پھر دو زبر آ گیا، آ گیا نا؟ آ گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ تنوین نون ساکن کے چار قاعدے، پہلا قاعدہ اخفا کا، ٹھیک ہے؟ دوسرا قاعدہ اظہار کا، یہاں پہ ہے نا؟ پہلا قاعدہ یہاں پہ اخفا کا، اور تیسرا قاعدہ ادغام کا، کس کا؟ یہاں پہ ادغام کا، اور چوتھا قاعدہ یہاں پہ اقلاب کا، کس کا؟ اقلاب کا۔ چار قاعدہ ہو گیا نا؟ ادغام میں ادغام مع غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بلا غنہ بھی نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ادغامی میں آتا ہے، دونوں ملا کے ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے وہ۔ تو ایک دو تین چار، چار قاعدے ہیں، تو اس کا بھی قاعدہ ہے، اس کا قاعدہ سنو، اس کا قاعدہ کیسے بولیں گے؟ دو زبر تنوین کے بعد با ہے، کیا ہے؟ با ہے، اس لیے اقلاب ہوگا، کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ تو کریں گے کیا؟ اس لیے دو زبر تنوین کو میم سے بدل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ غنہ بھی کریں گے، دو زبر کو بدل دیں گے، تنوین کو میم سے، کس سے؟ دو زیر رہے گا اور اس کے بعد با رہے گا تو دو زیر کو بدل دیں گے میم سے، دو پیش رہے گا تو دو پیش کو بدل دیں گے میم سے جب بعد میں با رہے گا، سمیع بصیر، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون ساکن کے بعد با رہے گا تب بھی اس کو بدل دیں گے نون ساکن کو، کس سے؟ میم سے، اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے بِذَنبِهِمْ لَيُنبَذَنَّ مَن بَخِلَ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں۔ تو دو زبر تنوین کے بعد با ہے، اقلاب ہوگا، دو زبر تنوین کو میم سے بدل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمیعا بصیرا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو آیت مکمل ہوئی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بھی چہرہ سامنے ہونا چاہیے۔ یہ ہیں چلر۔